أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ اس نے ہمیں تہجد کے اس قیمتی وقت میں سے اپنا وقت جو ہے اللہ کی راہ میں لگانے کا جو ہے وہ حوصلہ اور توفیق دی۔ ایک خاص وقت ہے، اس وقت میں خاص لوگ ہی اٹھائے جاتے ہیں، اور ان میں سے بھی خاص لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت جو ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یا اس کے ذکر میں، یا اس کی عبادت میں، یا اس کے علم میں سیکھنے سکھانے میں لگتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں اس کا بے تحاشا جو ہے شکر کرنا چاہیے۔ اس سے قبل جو ہم نے سبق پڑھے تھے ان میں ہم نے ایک چیز یہ پڑھی تھی کہ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں فا عین لام، اس سے سارے جو ہے اوزان بنتے ہیں۔ پہلا وزن خود اس کا فاعلہ کا بنتا ہے، جس کے اندر کام کرنے کا جو ہے تاثر ملتا ہے۔ جیسے ایک لفظ ہے رحیمہ، تو اس کا مطلب ہے اس نے رحم کیا، جعلا اس نے بنایا، فعلا اس نے کیا، فاتحا اس نے کھولا، ناصرہ اس نے مدد کی۔ یعنی یہ فعلا کے وزن پہ جو بھی لفظ بنے گا اس میں کام کا جو ہے وہ تاثر پایا جائے۔ پھر اسی فاعل لام کے اندر اگر ایک الف کا اضافہ ہو جائے تو یہ فاعل کا وزن بن جاتا ہے، جس کے معنی ہے کام کے کرنے والا۔ جیسے راہیمہ سے راہم یعنی رحم کرنے والا، جاعل بنانے والا، اسی طریقے سے فاعل کرنے والا، فاتح کھولنے والا، یا جو ہے ناصر مدد کرنے والا۔ اور اسی فاعل لام کے اندر اگر دو حروف مل جائیں، شروع میں میم اور آخری لفظ سے پہلے واو، تو یہ مفعول کا وزن بن جاتا ہے، جس کے اوپر کام کا اثر ہوا ہی، اس کے معنی پائے جائیں گے۔ مثلا راہیمہ سے جو ہے کیا ہوا، مرحوم۔ مرحوم کا مطلب ہے جس پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح بنا مفعول، جس پر کام کا اثر ہو، مجعول جس کو بنایا جائے، مفتوح جس کو کھولا جائے، اسی طرح جو ہے منصور جس کی مدد کی جائے۔ پھر اسی فاعل لام کے آخر میں اگر الف اور نون آ جائے تو فعلان کا وزن بنتا ہے۔ یہ جو فعلان ہے اس کیا یہ راہمہ سے مثال بنی رحمان، اس میں جو ہے شدت، انتہائی جوش، ولولہ، بلا روک ٹوک کے معنی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جیسے شدت کے ساتھ بلا روک ٹوک رحم کرنے والا۔ پھر اسی فاعل لام کے اندر اگر ایک یا کا اضافہ ہو جائے تو وزن بنتا ہے فعیل۔ فعیل کے معنی ہے ہمیشگی، دائمی، ازل سے، ہم ابدن ابد، یعنی جیسے اب راہمہ سے بنے گا رحیم، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا کے معنی پائے جائیں۔ تو یہ اوزان ہے جو فاعل لام سے بنے ہیں، فعلا، فاعل، مفعول، فعلان اور فعیل۔ اور یہ ان کے اندر جو بھی لفظ آئے گا وزن میں، ان میں یہ معنی کام کے، کام کرنے والے کے، یا جس پہ کام کا اثر ہوا، یا جس کے اندر شدت کے ساتھ بلا روک ٹوک جو ہے کچھ اثر ہو، اور یا پھر ایسا جو ہمیشہ ہمیشگی کا معنی رکھے، یہ معنی پائے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک آیت پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب ہم نے اس کا ترجمہ کیا، بسم یعنی ساتھ، اسم یعنی اسم کے ساتھ یا نام کے ساتھ، اللہ کا ترجمہ اللہ ہی رہے گا ہمیشہ۔ الرحمن کے معنی اب وہ ہوگا کیا، انتہائی شدید رحم، اور الرحیم کے معنی ہوگا مستقل رحم۔ اور رواں ترجمہ ہم نے اس کا دیکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ جو بلا رکاوٹ انتہائی شدید رحم کرنے والا، مستقل رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کل جو پڑھا تھا سبق یہ تھا سورۃ الحجرات کی پہلی آیت، یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اس کا ترجمہ ہم نے کچھ یوں کیا تھا، اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، نہ تم آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اور ڈرو تم سب اللہ سے، بے شک اللہ مستقل علم والے سن رہے ہیں۔ تو یہ ہم نے کل کا سبق پڑھا تھا، اس کا خلاصہ تھا۔ تو آئیے آج جو ہے وہ اس میں آگے چلیں گے، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کر لیجئے کہ باقی کچھ لوگ جو ہیں، کیونکہ وہ 2:30 کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہمارے پاس 5 منٹ ہیں۔ اس 5 منٹ میں ہم چاہیں تو کچھ تھوڑا سا اپنا گزشتہ سبق میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بتانا مقصود یہ تھا کہ گرامر تو ہم نے پڑھنی ہے، اور یہ کورس ہے بھی بیسک بنیادی گرامر کا، اور اس میں ہماری بنیادی کتاب وہی لطف الرحمن والی ہے۔ تو اسی کو آسان عربی گرامر لطف الرحمن کی جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، لیکن اس دفعہ وہ ہم رمضان میں نہیں پڑھیں گے، وہ رمضان کے بعد آئے گی۔ اس سے پہلے یہ ایک بہت ہی آسان اور بہت اچھا کورس جو ہے وہ میں خود ترجمہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، اسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس میں جو ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے پہلا ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، اس کے بعد سورۃ الحجرات کی 18 آیتیں ہیں، ہر روز انشاءاللہ ہم ایک آیت جو ہے وہ کور کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ الکافرون ہے، سورۃ الفاتح ہے، اور یہ پہلا حصہ جو ہے پورا ہو جائے گا۔ اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی 30 آیتیں ہیں، اور ہر روز ایک آیت پڑھی جاتی ہے۔ یہ ہم رمضان کے بعد شروع کریں گے، یا ہو سکتا ہے رمضان کے آخری عشرے میں 2-3 دنوں میں 2-3 وہ آیتیں پڑھ، اور اس کے بعد جو ہے یہ پورا کورس بنیادی جو ہے ان کا پورا ہو جاتا ہے، اور امید ہے یہ تقریباً 2 مہینے ہمیں لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہم پھر لطف رحمان والی اپنی گرامر جو ہے جو ہم نے پچھلے سال پڑھی تھی اسے شروع کریں گے، جو ہر ہفتے وہ ہمارا مقرر ٹائم ہے، آدھے گھنٹے کا ہفتے والے دن اس دن پڑھا۔ تو یہ تو اس کورس کے بارے میں۔ اب جائے گی اس کی اہمیت کی، یہ کورس جو ہم نے شروع کر دیا، یہ اس کی اہمیت یہ ہے، یہ 2 مہینے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ قرآن میں آنے والے 98% جو ہے اردو کے الفاظ جان پائیں گے۔ جیسے یہ پچھلے ابھی آیتوں میں دیکھ لیجئے، یہ جو ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر آمنا، یہ امن چین سکون سلامتی، یہ اردو کا لفظ ہے۔ لا نہ نہیں، یہ اردو کا لفظ ہے۔ قدم، تا کو ہٹا دیجئے، وا جمع کا لفظ ہٹا دیجئے، قدم بڑھانا، یہ جو ہے کیا ہے، اردو کا لفظ ہے۔ بین جو ہے یہ اردو کا لفظ ہے، بین الاقوامی، بین الصوبائی، بین الفرقین، یہ ہم نے دیکھا۔ یدی جو ہے یہ ید بھی جو ہے اردو میں ہوتا ہے استعمال، ید تولا یا ید بیدا، یہ عام اصطلاح ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کا لفظ ویسے اردو میں استعمال ہوتا ہے، واو استعمال ہوتا ہے جیسے لیل و نہار وغیرہ، رسول میں لفظ رسول استعمال ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے اتقا، یہ تقوی کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے اردو میں، اور پھر اسی طرح جو ہے سمیع جو ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور علیم بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں نئے الفاظ یا جو اردو میں نہیں استعمال ہوتے وہ کیا ہے، یا ایوہا، اور اسی طریقے سے جو ہے انا وغیرہ، جو ہے یہ 3-4 لفظ ہیں جو اس میں نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی آپ کو بتائی تھی، بعض قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جب وہ فاعل یا اس کسی لفظ سے آگے ایک ایکسٹرا لفظ لے آتا ہے تو وہ حصر کہلاتا ہے۔ جیسے یا کے معنی ہے اے، اور ایہا کے معنی بھی ہے اے، تو اے کی بجائے ہم کیا کہیں گے، اے وہی لوگوں جو ایمان لائے، یعنی حصر کا معنی جو ہے وہ شدت لانے کے لیے کوئی لفظ، جیسے وہی، تو ہی، یا جو ہے بے شک، تاکیداً، یقیناً، یہ سارے حصر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ۔
सलाम कौलुम मिन रब्बिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो ये कोर्स जो हम कर रहे हैं उसका नाम है मैं कुरान का तर्जुमा खुद कर सकता या कर सकती हूँ। तो आज का जो हमारा सबक है वो ये सूरतुल हुजुरात की आयत नंबर 2 है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फउ अस्वातकुम फौqa सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहर बादिकुम लिबादिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। आइए सबक शुरू करते हैं। या के मैंने हमने पहले कल पढ़ लिए थे, ये बार बार आएगा। ये उन अल्फाज में है जो कुरान में बार बार आते हैं और 1.5% अल्फाज में है। तो या के मैंने क्या था, ए, और ये जो है बर्थ के लिए इस्तेमाल होता है या। तो या के क्या मैंने हमने फिक्स कर लिए, ए। आइए अगला लफ्ज है अय्युहा, ये भी कल पढ़ा था। इसके मैंने भी होता है ए। ये भी मर्द के लिए आता है। अगर मोनस के लिए आए तो आता है अय्यतुहा। अय्यतुहा जो है मोनस के लिए आता है और मुजक्कर के लिए अय्युहा। उसके बाद अब ये अय्यतुहा आया है, तो देखें इसको जब हम देखेंगे ये आएगा औरत के लिए, ये फिक्स है। अय्यतुहा, हा जो है हा का सीधा चूंकि हम मुअन्नस के लिए लिखते हैं ना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो लिहाजा ये अय्यतुहा है औरत। तो ये इसके ये मैनी है। अब हमारे या हम उर्दू में भी हम ये इस्तेमाल करते हैं, या नुमान यानी ए नुमान, या फातिमा ए फातिमा। इसी तरह जो है यहाँ पे अय्युहल कुफार ए काफिरों, अय्यतुहल तालिबात ए तालिबात। ये तो जोर देने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इजाफे के तौर पे लाते हैं। जैसे उर्दू में कहते हैं ना, अरे अरे बात सुनना, ओ अरे ओ भाई। ये यानी ये जोर देने के लिए जो है यहाँ पे क्या, या अय्युहल कफार। या के मैनी है, अय्युहा के मैनी भी है, लेकिन अय्युहा एक चूंकि एक्स्ट्रा आ रहा है लफ्ज, तो उसका तर्जुमा हम क्या करेंगे, जोर देने के लिए अरे अरे काफिरों, है वही काफिरों। तो लिहाजा यहाँ पे हमने क्या किया, या अय्यतुहल तालिबात, अरे अरे तालिबों, यानी ए वही तालिबात। यानी जब एक लफ्ज इजाफी आता है कुरान के उसलूब में, जो जिसकी वहां पे जरूरत नहीं होती, उसके बगैर भी तर्जुमा सही बनना होता है, तो समझ लें वो लफ्ज जो है क्या, वो इजाफी लफ्ज जो है क्या, हसर के लिए, यानी जोर देने के लिए। अल्लाजी, ये वाहिद है, इसका जमा भी हमने देख लिया था क्या होता है जी। इसकी जमा बताइए आपको, अल्लाजी की जमा क्या होती है। अल्लाजीना। अल्लाजीना कल हमने सर। पढ़ा था, कल हमने सर नहीं है, सिर्फ अल्लाजीना है, यानी जम। तो लिहाजा अल्लाजीना कल हमने पढ़ लिया था। तो इसका मुअन्निस भी एक होता है, वो क्या होता है, अल्लाती या अलाती। अल्लाती। अल्लाती या अलाती जो एक मुअन्निस, अल्लाजी जो है क्या है, वो मुजक्कर है, और अल्लाती ये मुअन्निस है। इसका एक और लफ्ज जैसा मैंने कहा, अलायती या अलायाती जो है, इसके दो तरीके से इसको लिखते हैं। इसके मैंने लिखते हैं जो सब मुअन्निस, अलायाती इसकी जमा, अल्लाती वाहिद है, अलायाती जो है ये क्या है, इसकी जमा है। जैसे अल्लाह की जमा अल्लाजीना था, इसीलिए अल्लाती की जमा अलाती या लियाती जो होगा। तो अल्लाजीना के क्या मायने थे, जो सब लोग। आमनु, ये कल भी पढ़ा था। आइए इसको तोड़ते हैं लफ्ज को। आमनु में ये जो लाल हिस्सा नजर आता है, ये जमा की निशानी। तो कल हमने आपको जमा की कुछ निशानियां बताई थी, कौन कौन सी थी भाई। जमा की निशानियों में वाव अलिफ के अलावा क्या था, वाव अलिफ, वाव वाउन अलिफ, वाव नून, या या नून। नून। और मुअन्नस के लिए अलिफ था। एक और, हाँ गुड एक्सीलेंट, भी होती है जो मुअन्निस की जमा को जाहिर करती है। तो यहाँ वाव अलिफ आया तो ये मुजक्कर की जमा है, तो लिहाजा जमा की कौन कौन सी इलामतें हैं, वाव अलिफ, वाव नून, या नून और अलिफ ता। तो आइए अब इसका तर्जमा क्या करेंगे। आमनु, वो सब ईमान लाए, कौन, मुजक्कर। ये अभी जहन में रहे, अब हम जो है एक एक चीज की तफसील में जा रहे हैं। यहाँ हम औरतों का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अलिफ ता नहीं आ रहा। वैसे भी जो है जमा जब हम बनाते हैं मुअन्नस के लिए अलिफ ता लाते हैं, यहाँ पे वाव अलिफ आया जो मुजक्कर की है।
تو آئیے یہ آیت کا ٹکڑا ہو گیا یا ایھالذین آمنوا، ترجمہ آپ کیجئے یا کے کیا معنی ہے ہے اور ایھا کے کیا معنی ہے وہی لوگ، اور الذین کے کیا معنی ہے وہی لوگ، وہ وہی سب جو جو سب لوگ جو سب لوگ، تو ہم نے فکس کر لیے تھے اس کے پیچھے ترجمے کہ ہم یہ ترجمہ کریں گے. آمنو کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے فکس؟ وہ سب لوگ وہ ایمان سب لائے. ایمان لائے. وہ سب ایمان لائے. یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ، اور با محاورہ ترجمہ اس کا بنے گا اے وہی لوگوں جو ایمان لائے. کیوں اضافی لفظ آ رہا ہے، دونوں یا کے معنی والے میں ایک سے کام چل سکتا تھا، لیکن دوسرا لانے کا مطلب ہے اس پہ زور دینا مقصد ہے، حسر کا معنی لینا ہے. اب اگلا لفظ ہے لا. لا جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لا تعداد، بلا وجہ، بلا مقصد، لا زوال، لا جواب، پتہ نہیں کیا کیا استعمال ہوتے ہیں لا کے اور جو ہے صاحب کے. تو اس کے معنی ہوتے ہیں نہ، نہیں، منع کرنا. یہ تین معنی ہوتے ہیں لا کے. یہاں پہ ہم اس کا معنی فکس کر لیتے ہیں نہ، نہیں، منع، ان تینوں میں سے جس کی ہمیں ضرورت پڑے گی وہ ہم استعمال کر لیں گے. ترفعوا، ٹکڑے کیجئے. ترفعوا، یہ دیکھیں اس کے تین ٹکڑے بنتے ہیں. تا جو ہے وہ کیا ہے؟ علامت مضارع ہے. علامت مضارع چار ہوتی ہیں، آتین یعنی حمزہ، تا یا نون، ان میں سے کوئی بھی ہو تو وہ شروع میں آتی ہے، اسے کہتے ہیں علامت مضارع. یہ تو تا ہو گئی. واو الف ابھی ہم نے دیکھا تھا یہ جمع کیا ہے، تو لہٰذا ہمارے اس لفظ اس سے کیا ہوئے؟ تا جمع رفع لسوا. رفع جو ہے یہ تو ہمارا اردو کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں. تا مخاطب کی علامت ہوئی اور اس کا ترجمہ ہم کریں گے تم. تا کا ترجمہ ہم یہاں پہ تم فکس کر رہے ہیں. آئیے اب دیکھیے کیا ہوا، تا رفع وا. اب رفع جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ یہ دیکھیے سطح مرتفع، رفع الشان، رفع یدین. یہ لفظ ہم اردو میں پڑھتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں. سطح مرتفع اس میں کیا ہے؟ رفع. رفع کے معنی ہوتا ہے بلند، اونچا. یہ اس کے معنی ہے، اردو کا لفظ ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم یہاں اسے پہچان نہیں رہے گے. جیسے رفعت ہوتا ہے، رفعت بلندی، اونچائی. رفعت، رفعت وہ بھی ہوتا ہے نا، وہ مؤنث لفظ ہے. یہاں پہ ہم یہ رفع رفع. بات کر رہے ہیں، اور اس کو ہم لیں گے جب رفعت آئے گی پھر اس کی بات وہاں پہ کریں گے. تو لہذا یہ رفع کے معنی ہوا تم سب اونچا کرتے ہو. کیوں؟ واو الف جو ہے مذکر کا صیغہ آ رہا ہے جمع کا، تو لہذا تم سب اونچا کرتے ہو. یہ ہم نے فکس کر لیا ترجمہ. تو ترفع کا کیا مطلب ہے؟ ترفع تم ایک اونچا کرتے ہو. ٹھیک ہے، ترفع تم سب اونچا کرتے ہو. ترفع سے ترفع جمع ہو گیا، تم سب اونچا کرتے ہو. لیکن یہاں پہ لفظ آ رہا ہے لا ترفع، تو کیا ہے؟ تم سب اونچا نہ کرو. لا کے معنی ہمیں نہ نہیں اور وہ لینے ہیں منع کرنا. تو یہاں پہ ہمیں یہ سوٹ کر رہا ہے نہ کا ترجمہ ہم کریں گے تم سب اونچا نہ کرو. لا ترفع کا کیا ترجمہ ہم نے فکس کر لیا؟ تم سب مذکر اونچا نہ کرو. تو آئیے ایک لفظ ہوتا ہے صوت. صوت کے معنی آواز. یہ عربی کا ہی نہیں اردو کا بھی لفظ ہے. ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اسے صوت، آواز. لہٰذا اس کا ترجمہ ہم جو ہے وہ لے لیں گے. آئیے ایک مشق کرتے ہیں. صوت کے ساتھ کا لفظ لگا دیں تو یہ کیا بنے گا؟ صوت کا. ہوتا ہے تم. تو کیا ہوگا؟ تیری آواز، تم ایک مذکر کی آواز. اور اگر میں کہوں صوت کم، کم کے معنی ہوتا ہے تم سب، تو یہ کیا ہوگا؟ تم سب کی کی آواز. آواز. اور اگر ہم کہیں صوت ہو جو ہے یہ اس کی آواز. تو ایک مذکر کی آواز. یہ ہم ابھی باریکی سے پڑھ رہے ہیں. تو اسی طرح اگر ہم کہیں ہم، تو صوت ہم کیا ہوگا؟ ان سب مذکر کی آواز. اسی طرح اگر ہم کہیں تو یہ دیکھیے یہ چار لفظ ہم نے ابھی پڑھ لیے. صوتوں کا تم ایک مذکر کی آواز، صوتکم تم سب مذکر کی آواز، صوتہ اس ایک مذکر کی آواز، صوتہم سب مذکر کی آواز. پھر آگے دیکھیے اگر اس کے ساتھ یا ملا دیں، یا متکلم بن جاتا ہے. صوتی تو کیا لفظ ہوگا ترجمہ؟ میری آواز. اور اگر میری اس کے آواز. ساتھ نہ لگا دیں، نہ ہماری آواز. ہماری آواز. ہماری آواز، تو لہذا یہ کیا ہوا؟ صوتی کا مطلب میری آواز. میری آواز. ہماری آواز. ہماری آواز. ہماری اچھا آواز. اگر کی لگا دیں
کا لگایا تھا تو یہ مذکر تو کا میں نہیں دے رہا تھا. جب کی تم لگا ایک دیں گے مونس تو یہ مؤنث کا ہو جائے گا. تم ایک مونس کی مونس آواز. تم ایک مونس صوت کی کی آواز. تم ایک تم مؤنث ایک کی آواز. مونس کی آواز. اور اگر اس کے ساتھ ہم کن لگا دیں صوت و کننا کننا تم جو ہے سب یہ مؤنث کی جمع مونس کے کی لیے سب آواز. مونس کی تم آواز. سب مونس کی مؤنث آواز. کی آواز. تو لہذا کیا ہوگا صوت و ہا اگر ہا لگا دیں ایک مونس تو کی یہ آواز. ایک مونس کی آواز. ایک اس سے مؤنث کی آواز. اور اگر ہننا لگا دے ہننا جو ہے ہا کی جمع تم ہننا سب ہوتا مونس کی آواز. تم ہاں. سب مونس کی آواز. ہے. تم سب مونس کی ان آواز. سب مونس کی آواز. ہا کا ترجمہ آپ تم کیسے کر رہے ہو؟ ہا کی ان جمع سب ہننا ہے مونس تو اس کی کا آواز. تم کیسا ہو جائے گا؟ وہ تو کا اور کم ہے. تم کے میں نے اور تم سب کے میں نے کا اور کم کے تھے. یہ ہے ہا اور ہننا. جیسے ہو اور ہم ہے. ہا ہو اور ہم کے تو میں نے تم نہیں ہوتا اس کے ہوتا ہے وہ یا اس. وہ یہاں بھی ہوگا ان سب مؤنث کی آواز ہننا. تو آئیے ان کو دہرا لیتے ہیں. صوتگی کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ تم ایک مونس کی آواز. تم ایک مونس. اور کی صوت آواز. کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ تم سب مونس کی سب آواز. مونس کی آواز. اور صوت و ہا کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ اس ایک مونس کی ایک آواز. مونس کی آواز. اور صوت و ہننا کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ ان سب مونس کی آواز. مونس کی آواز. تو یہ اب یہ آ گیا کہ یہ مؤنث کے صیغے کیا ہے اور مذکر کے صیغے یہ تھے. کیا تھا؟ صوتو کا، صوتو کما، صوتو ہا، صوتو ہم. اور یہاں کیا ہوا؟ صوتو کی، صوتو کننا، صوتو ہا، صوتو ہننا. چلیں جی یہ آ گیا. اب آگے آ جاتے ہیں. یہاں پہ کیا لفظ آیا؟ اسواتکم. اسواتکم کون سا صیغہ ہے یہ؟ اسوات جمع کون کا سا ہے؟ سر. جمع کا. مضارع ہے. کیوں مضارع ہے؟ کیوں آتین میں سے حمزہ آ رہا ہے شروع. تو لہٰذا تو یہ پتہ چل گیا یہ مضارع. اور کم جو ہے یہ تو ہم پڑھ کے آگے. کم جو ہے وہ جمع ہے کا کی جمع کم. تو لہٰذا یہ دو لفظ ہیں اسواتکم. اسواتکم صوت کہتے ہیں آواز کو. اسوات جو ہے کیا ہو جائے گا؟ صوت کی جمع ہے. صوت کی جمع اسوات. اسواتکم تم سب مذکر. صوت کی جمع آواز. اور یہاں اسواتکم یہ اصل میں کیا ہے؟ مضارع نہیں ہے. یہ جمع کا لفظ ہے. صوت کی جمع اسوات. جمع کا یہ لفظ. وہ جمع کے معنی میں آ رہا ہے. تو اس لیے جو ہے تم سب مذکر کی آوازیں. تو یہاں ہم فکس کر لیں گے. اسواتکم کا ترجمہ ہم کریں گے تمہاری آوازیں. اور بیک گراؤنڈ میں ہمارے ہوگا تم سب مذکر کی آواز. آئیے اب یہ ٹکڑا ہے اس کا ترجمہ آپ خود کیجئے. لا ترفعوا اصواتکم. لا کے کیا معنی تھے؟ یہاں پہ ہم نے اور ترفعوا. تم سب بلند اونچا کرتے کرو. ہو. سب اونچا تم سب کرتے بلند کرو. بلند کرتے ہو. تم سب بلند کرتے ہو. You are right. اسواتکم کا کیا ترجمہ ہم نے فکس کیا؟ اپنی تمہاری آوازیں. تمہاری آواز. تمہاری آواز تمہاری آوازیں. تم سب کی کی آواز. آوازوں کو. یہاں یہ گرامر کی ضرورت ہے کہا کہ کوئی وغیرہ اردو کی. ادروائز عربی میں اس کی ضرورت نہیں تھی. آئیے اب اس کا ہم دیکھتے ہیں با محاورہ ترجمہ ہم نے کیا لیا. نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو. ترفعوا کیا ہے؟ یہ جو ہے کس کا صیغہ ہے؟ یہ مضارع کا ہے. تو اس لیے ترجمہ مضارع میں جائے گا. نہ تم بلند کرو یعنی مضارع حال اور مستقبل کے ترجمے کو لیتا ہے. تو یہاں بولیں گے نہ تم بلند کرو اپنی آوازوں کو. لیکن یہ تو ترجمہ ہم ماضی کا کر رہے ہیں کرو. تو اس کی وجہ یہ ہے کچھ چیزوں کا ترجمہ قرآن میں کل ہم نے بھی دیکھا تھا وہ موقع محل اور جو ہے واقعے کے نسبت سے کیا جاتا ہے. چونکہ یہ آیتیں جو ہے اس وقت نازل ہوئی تھی جب جو ہے وہ حجرات کے بہر جو ہے وہ منافقین مشرکین اکٹھے ہو کے شور کرنے لگے تھے اور آپ کو للکار رہے تھے بہن اور دیکھو آؤ. تو اس وقت جو ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم وہاں رواں ترجمے میں اس واقعے کے مطابق سے ماضی کے اندر لے جاتے ہیں. تو آئیے فوقا. فوقا کے معنی ہوتا ہے اوپر. اردو میں بھی فوقیت. کیا مطلب؟ اوپر، اوپر. زیادہ، ترجیح، بلند. یہ اس کے معنی ہے. فوق اوپر، فوقیت دینا جیسے اردو میں کہتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہاں اس کا ترجمہ فکس کر رہے ہیں فوقا کا اوپر. اگلا ہے صوتی. صوتی صوت کے معنی ہوتا ہے آواز. اور جو ہے لہٰذا یہاں ہم صوت کا آواز ترجمہ فکس کر رہے ہیں.
النبی، النبی، الف لام اور نبی، ال آ گیا، اس کے دو معنی لیے جائیں گے، ایک ہوتا ہے خاص نبی اور ہوگا تمام نبی، کیونکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، واقعہ آپ کے ساتھ ہے، تو اس لیے اس سے النبی سے مراد کیا ہے؟ خاص نبی، یعنی ہمارے اپنے نبی جو ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم اس کا ترجمہ فکس کر لیتے ہیں کہ یہاں ہم اس کا ترجمہ لیں گے النبی سے خاص نبی۔ اب آئیے جی ایک ٹکڑا آ گیا آپ کے سامنے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا کے معنی کیا تھے؟ نہ بلند کرنا، ترفعوا کا کیا نہ ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ تم بلند کرو، بلند کرو بلند کرو۔ اور اصواتکم کا کیا ترجمہ کیا تھا؟ اپنی تمہاری آوازوں کو، آوازیں سب کی آوازوں کو۔ کی آوازوں کو، اصوات جمع ہے، یہ دیکھیں صوت نہیں ہے، اصوات ہے، یہ ہم نے پیچھے تفصیل سے اس پہ ڈسکشن کر لی، یہ جمع آواز ہے، تو آوازوں کو۔ فوقہ کا کیا مطلب تھا؟ اوپر، اوپر یا اوپر، اوپر، اونچا، بلند وغیرہ۔ صوت کا کیا مطلب تھا؟ آواز کی، آواز کی، یہاں پہ یہ جو زیر ہے، یہ والا زیر نہیں ہے جو اس کے لیے آتا ہے، یہ اصل میں ملانے کے لیے زیر آتا ہے اگلے لفظ کے ساتھ۔ گرامر کا ایک رول ہے، جب دو لفظوں کو ملایا جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے نیچے زیر لا کے ملاتے ہیں، تو یہ کیا صوت النبی، یعنی نبی کی آواز کے، تو نبی یہاں النبی سے ہم نے کیا کیا تھا؟ خاص نبی۔ آئیے اس کا ترجمہ لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو اپنے نبی کی آواز کے اوپر۔ تو آئیے اگلا حصہ لیتے ہیں، واہ واہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اور اردو میں ہم کہتے ہیں لیل و نہار، پان اور شکور، یعنی واہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کے معنی ہوتا ہے اور، یہ ہم نے فکس کر لی۔ لا کے جو ہم نے ابھی فکس کر لیں کہ بھائی نہ کے معنی میں رکھیں گے، یا جو ہے نہیں کے معنی میں، یا منع کرنا کے۔ تجہرو، یہ نیا لفظ آئیے اس کو توڑتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ جو ہے تین تا علامت مضارع، جہر اور واو الف۔ واو الف جو ہے وہ جمع کی علامت ہوگی۔ آئیے لفظ جہر کو دیکھتے ہیں کیا ہے، تو جہر کہاں پہ ہم دیکھیں گے؟ اردو میں جہر کے کیا معنی آیا؟ یہ اردو کا لفظ تو نہیں ہے، ہم دیکھتے ہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں جہری نمازیں، سنا ہے کبھی؟ جہری یعنی بلند آواز والی، اونچی قرات والی، جہری، یہ لفظ جہر وہی ہے، جہری جو ہے یہ ہمارا اپنا اردو کا لفظ ہم استعمال نہیں کرتے، تو لہٰذا یہاں جہر کے معنی ہوتے ہیں آواز کو اونچا کرنا۔ ترجمہ کیا بنائیں گے؟ تم سب اونچی کرتے ہو کیا آواز، یعنی تم سب آواز اونچی کرتے ہو، کیوں؟ تا آ گیا، یہ تم سب کے معنی، اور یہ واو الف جو ہے یہ سب کے معنی میں جمع کے لیے آ گیا، اور جہر کے معنی ہے اونچی، اور چونکہ مضارع آ رہا ہے تو اردو میں ترجمہ کریں گے حال کے لیے، تم سب آواز اونچی کرتے ہو، یہ ہم نے اس کا ترجمہ فکس کر۔ لا کے معنی ہوتے ہیں، یہ حرف اور نقطہ دونوں کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کے ہوتا ہے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں للہ، لہو، لہم، یہ جو ٹیبل آپ نے کبھی پڑھا تھا، یہ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کے لیے، لہو اس کے لیے، لہا ان سب کے لیے، للہ اللہ کے لیے، تو اس کے معنی کے ایک معنی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے بے شک، یقیناً، تاکید، یعنی لام کا دوسرا ایک مطلب بھی ہوتا ہے جو انّا کے برابر ہوتا ہے، یعنی بے شک، یقیناً، تاکید کے معنی میں۔ یہاں جو ہے ان دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی مطلب جو ہے درست ہوگا، کبھی یہ کے لیے کے معنی میں آئے گا، کبھی بے شک کے معنی، اور دوسرے سے اردو جملہ نہ بنے گا، تو اس لیے ہم یہاں اس کا معنی فکس کر لیتے ہیں۔ لا اور ہو کا کیا مطلب ہوا؟ لا، ہاں، ہو جو ہے اس کا، تو کے لیے یقیناً میں سے ایک لفظ لیں گے، اور یہ دوسرا یہ کہ ہو نے ہمیں بتا دیا یہ مذکر کے لیے ہوگا، کیونکہ ہاں ہوتا تو مؤنث کے لیے ہوتا، تو یہاں ہم فکس کر لیتے ہیں ترجمہ، لہو کا ترجمہ اس آیت میں ہم کیا لیں گے؟ اس کے لیے یا اس کے لیے۔ اگلا لفظ ہے بالقولی، یہ بھی توڑتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس میں بی کا لفظ آ گیا، الف لام آ گیا، اور قول۔ قول جو ہے یہ تو اردو کا لفظ ہے، قول و اقرار، تو لہذا بی کے معنی ہو گئے کے ساتھ، ال کے معنی ہوتے ہیں خاص، قول کے معنی، قول اردو کا قول میں کہتے ہیں بات چیت کرنا، بات گفتگو کرنا، کہنا، فلاں کا یہ قول ہے، فلاں کا یہ قول ہے، یہ اس طرح ہم کہتے رہتے ہیں نا، تو لہٰذا یہ ہمارا اردو کا لفظ ہے
یہاں ترجمہ ہم کیا فکس کرتے ہیں؟ خاص گفتگو میں. بے کے معنی اب ہم کیا لیں گے؟ میں کے لیتے ہیں. حالانکہ اس کے اصل معنی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ بریکٹ میں آپ کو میں لکھا ہوا نظر آ، کہیں کہیں یہ میں کے معنی بھی دیتا ہے، تو یہ ہوگا خاص گفتگو میں. آئیے اب یہ ٹکڑا آ گیا، اس کا ترجمہ آپ نے خود کرنا ہے. وا کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اور اور لا کا کیا معنی ہے؟ نہ نہیں. نہ نہیں. نہ. لیکن ہم نے پیچھے فکس کیا تھا کہ ہم اس کا زیادہ ترجمہ نہ کریں. تجہرو، اس کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ تم سب آواز کو اونچا کر تم تم سب سب آواز کو آواز کو بلند کرو. بلند کرو، کیونکہ یہ تا جو ہے علامت مضارع ہے، حال کے اندر ترجمہ میں. لہو کا کیا ترجمہ ہم نے فکس کیا؟ اس کے لیے اس کے. اس کے اور لیے. بالقول کا کیا تھا؟ گفتگو میں، خاص گفتگو میں. خاص گفتگو میں یا میں. گفتگو میں. آئیے رواں ترجمہ دیکھیے کیا بنا جی. رواں ترجمہ کوئی پڑھ لے، کیا اور لکھا نہ ہے؟ تم بلند اور کرو نہ آواز تم کو سب اس آواز کو بلند کرو اس کے لیے گفتگو میں. چلیں جی. ایک لفظ ہے کا. کا جو ہے یہ بھی دو طریقے سے حرف اور لفظ کے طور پہ ہوتا ہے. یہ جہاں جس سلائیڈ پہ آپ کو الفاظ 1.5% آئے، ان کو نوٹ کریں. یہ تھوڑے سے لفظ ہیں اور یہ قرآن میں بار 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 ریپیٹ ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے پکا کرنا ہے. یہ کسی بھی لفظ کے شروع میں جوڑ کر لکھا جاتا ہے. جیسے اس کے معنی ہوتے ہیں جس طرح، جیسا کہ، جیسے، کی مانند، مثل، اس کی مثال. تشبیہ کے معنی میں آتا ہے. تو جیسے کا اسد، شیر کی طرح. تو یہ کا کے معنی ہوتے ہیں جس طرح، جیسے کہ، جیسے، کی مانند، مثل، اس کی مثال. تشبیہ کے طور پر لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ لفظ ہے کجہر. کا کے معنی کیا تھا؟ جیسا کہ یا مثال کے طور پر. جہر جو ہے یہ ہم نے بلند آواز کے معنی میں لیا تھا، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ جیسے آواز اونچی کرنا. یعنی جیسے آواز، یہاں کجہر کا ترجمہ ہم نے فکس کر لیا. کیا؟ جیسے آواز اونچی آواز کرنا. اونچی کرنا. اب ہے بعدکم. یہ بھی دو لفظ ہیں. کیا؟ بعد. بعض جو ہے یہ اردو میں بھی کہتے ہیں بعض، اور کم کے معنی ہوتا ہے تم سب مرد، یا بعض جمع تم سب میں سے. تو لہٰذا کیا ہو جائے گا اردو کا ترجمہ؟ بعض کے ہم کہتے ہیں چند، کچھ، تھوڑے سے. تم سب مذکر میں سے بعض، تمہارے بعض. تو یہاں ہم فکس کر لیتے ہیں اس کا معنی بعدکم کا تمہارے بعض. یہ پلیز اس کا مائک شور کر رہا ہے، اسے میوٹ کر لیجیے. لی بادن اگلا لفظ ہے. لی کے معنی ہم نے دو کیے تھے. کیا؟ کے لیے اور یقیناً. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کیا ترجمہ لیتے ہیں ہم. کے لیے پلس بعض، تو کیا ترجمہ ہوا؟ بعض کے لیے. لی بعد کا ترجمہ ہم نے فکس کر لیا بعض کے لیے. بعض تو کے آئیے لیے. اب یہ جو ہے ایک پورا ٹکڑا ہو گیا. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجْهَرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. با کے معنی کیا تھا؟ اور. لا کے کیا معنی تھے؟ لا نہیں. نہیں. نہ. نہ. اور تجہرو کے کیا معنی ہم نے فکس کیے تھے؟ تم بلند کرو. سب آواز کو بلند کرو. لہو کا کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ اس کے لیے. بالقول کا کیا ترجمہ تھا؟ گفتگو میں. گفتگو میں. کجہر کا کیا مطلب تھا؟ جیسے آواز جیسے آواز اونچی جیسا کرنا. کہ، جیسا کہ آواز بلند کرنا. جیسا اور کہ آواز کو اونچی کرنا. بعدکم کا کیا تھا؟ بعدکم بعض تمہارے آواز پاس. بلند کرتے ہو. آواز بلند تم سب کرتے ہو. مذکر میں سے بعض. کیا تم ہے؟ سب تمہارے بعد. تمہارے بعدکم کا بعض. مطلب تھا تمہارے بعد. اور لی بعد ان کا کیا ترجمہ تھا؟ بعض کے لیے. بعض کے لیے. بعض تو کے یہ لیے. پورا ہو گیا. آئیے اس کا جو ہے با محاورہ ترجمہ پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ اور نہ تم بلند کرو آواز کو اس کے لیے گفتگو میں جیسے آواز کو بلند کرتے ہو تم میں سے بعض کے لیے. تو یہ اب ہمارا پورا ایک لفظ آ گیا. ان جو ہے یہ بھی 1.5% والے الفاظ میں سے ہے. عربی کے لفظ ہے، تو لہٰذا اس کے معنی فکس ہے. دو لفظ ہوتے ہیں یہ ان اور انا، جن پہ یہ زبر آتا ہے نا، ان اور انا، ان کے معنی ہوتا ہے کہ. اور دو آتے ہیں زیر کے ساتھ، ان اور ان کے معنی ہوتا ہے اگر، اور ان کے معنی ہوتے ہیں بے شک، یقینا. لہٰذا یہ چار لفظ ہیں. دو زبر کے ساتھ آتے ہیں ان اور ان، دو زیر کے ساتھ آتے ہیں ان اور ان. تو یہ اس کا فرق یاد رکھیے. یہ آگے آئی گیا. بلکہ ان کے معنی ہوتا ہے یہ بھی عربی میں 1 پوائنٹ اگر.
جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اس سے. تو لہذا آگے ہے تہبتا. تہبتا دیکھنے میں ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عربی کا لفظ ہے، اصل میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. کیسے؟ آئیے اس کے پہلے تو ٹکڑے کیجئے نا. کیا ہوتا ہے تہبت؟ ایک لفظ ہوتا ہے محبوط الحواس. کیا ہوتا ہے؟ جس کے حواس ضائع ہو جائیں، برباد ہو جائیں. تو حبتی اردو کا لفظ ہوتا ہے حبتی. حبتی سے خبتی یعنی ضبط ہو جانا. حبت کے معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ نقصان ہونا، ضائع ہونا، حواس کھو ہونا، رائے جانا. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مخبوط الحواس یا حبتی سے خبتی. تو لہٰذا یہاں اس کا ترجمہ ہم کریں گے ضائع ہو جائے. کیوں؟ تا جو ہے وہ علامت مضارع آتا ہے ضائع ہو جائے. تہبت کا مطلب ضائع ہو جائے، ضبط ہو جائے. امالکم. امالکم جو ہے کیا ہے؟ یہ تو اصل میں امال اور پلس کم. امال جو ہے عمل کی جمع ہے اور کم کے معنی ہے تم سب مرد. تو لہذا کیا ہوگا؟ امال تم سب مذکر. تو تمہارے امال ہم ترجمہ فکس کر لیتے ہیں امالکم کا تمہارے امال یعنی مردوں کے. اچھا تو اب کتنا آ گیا؟ ان کا کیا ترجمہ تھا؟ تہبتا کا کیا تھا؟ ضائع ہو جائے. اور امالکم کا کیا ترجمہ تھا؟ تمہارے تو رواں ترجمہ اس کا ہے کہ تمہارے امال ضائع ہو جائیں. تو آئیے وا کے معنی ہوتا ہے یہ ہمیں آئیے اس پہ ایک مشق کرتے ہیں. انتا کے معنی ہوتا ہے تم ایک مرد اور اس کی جمع ہوتا ہے ان تم سب مذکر. ٹھیک ہے. ہوا کا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مذکر. کیا ہوتا ہے؟ وہ سب مذکر. نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کیا ہوئے مذکر کے؟ انتا کا کیا مطلب ہوا؟ تم ایک مذکر. اس کی جمع اس کے کیا ہوا؟ تم سب مذکر. اور ہوا کا کیا مطلب ہوا؟ وہ ایک مذکر. اور ہم کا کیا ہوگا جو اس کی جمع ہے؟ وہ سب مذکر. آنا یہ جو ہے ایک ہی لفظ ہے میں کے معنی میں ہوتا ہے اور اس کی جمع ہوتی ہے کیا؟ نحن. نحن کے معنی ہم. تو لہذا ہمارا یہ تو ہمیں پتہ ہے آنا کا مطلب کیا ہے؟ میں. اور نحن کا ترجمہ ہم. اب آئیے مونس کی طرف. انتی. انتی تو ایک مونس. تو یا تم ایک مونس. اور اس کی جمع کیا ہوگا؟ انتن. سب مونس. اب مونس کی اس طرف آ جائیے تو یہ کیا ہوگا؟ ہیا. وہ ایک مونس. اور اس کی جمع ہوتی ہے ہیا کی ہننا. ہننا اس کی جمع ہوتی ہے ہننا وہ سب مونس. آئیے مونس کے صیغوں کی پریکٹس کر لیں. کیا ہے؟ انتی کیا مطلب؟ تو ایک مونس یا تم ایک مونس. اور اس کی جمع انتن. تم سب مونس. اور یہ تھا ہیا کیا معنی؟ وہ ایک مونس. اور اس کی جمع کیا آئے گا؟ ہننا. وہ سب مونس. یہ مونس کے صیغے ہو گئے. اب آئیے یہاں دیکھتے ہیں. یہاں پہ لفظ ہے انتم. انتم یہ کیا ہے؟ جمع ہے. تم سب مذکر. انتم. انتا کی جمع انتم. یہاں کیا تھا؟ انتی. اور جمع کیا تھا؟ انتن. اس سے کہتے ہیں نون نسواں. یہ جو مونس کے ساتھ نون لگتا ہے نا اسے نون نسواں کہتے ہیں. نسواں مین اور مونس. تو لہذا یہ جو ہے انتی سے انتنا اور ہیا سے ہننا. یہ نون کا اضافہ ہوتا ہے مونس کا. جیسے ہم کہتے ہیں مونس کا. لا کے معنی تو ہم نے فکس کر لیے. نہ نہیں منع کرنا اس کے معنی ہوں گے. اب یہ علامت مضارع آپ کو آتی ہیں. میں تیزی سے جاؤں گا ٹائم کم ہے. حمزہ جی کے معنی ہوتا ہے میں. تا کے معنی ہوتا ہے تم. یا کے معنی ہوتا ہے میں وہ. اور نون کے معنی ہوتا ہے ہم. یہ فکس ہے اس کے معنی. تو فی الحال جو ہے عربی میں فعل مضارع کہتے ہیں. یہاں پہ لفظ آیا تشعرون. اس کے ٹکڑے کیجئے. تشعرون کے کیا ٹکڑے ہوں گے؟ یہ باؤ کیا ہے؟ کس کی علامت تھی؟ جمع کی. اور تا کس کی علامت ہے؟ مضارع کی. تو یہ تو ہمیں دونوں کا ترجمہ آ گیا.
کیا گیا تا کا معنی تو اور واو نون جو ہے جمع درمیان میں لفظ ہے شعر اب یہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ یہ اردو میں تو نہیں آ رہا ہے اردو میں کیا یہ استعمال ہوتا ہے اردو میں ہوتا ہے استعمال یہ تو دیکھیں آپ نے کہا شعور لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا تو لہٰذا یہ وہی ہے شعر شعور یہ تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں شعور معنی کیا ہوتے ہیں فہم سمجھ عقل تو یہاں پہ ہم فکس کر لیتے ہیں ترجمہ کیا تم سب شعور رکھتے ہو تو لہٰذا اس ٹکڑے کا جلدی سے ترجمہ کر دیجئے وا معنی اور تم سب تم سب سمجھ رکھتے ہو دوہرا ترجمہ اور تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے تو آئیے پوری آیت آگی اب آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے پوری آیت کا تو کیا ہوگا یا ایو اے وہی لوگوں ہاں تم سب لوگ آمن نیچے مت پڑھیں آپ ایمان لائے لفظی ترجمہ مجھے دیں نہ تم بلند کرو ہاں لا نہیں ترفعوا ترفعوا تم بلند کرو اسواتکم اپنی آوازیں فوقا اوپر صوتی آواز کے نبی کے اور لا نہ تجہرو تم بلند کرو لہو اس کے لیے بالقولی بات کا جہری مثال بعدکم جہری یعنی بلند کی جیسے کہ جیسے بلند آواز اونچی کرنا بعدکم بعض تمہارے لی بعض کے لیے ان کے تہبتا ضائع ہونا ضائع ہو جائیں اعمالکم تمہارے اعمال اور انتم تم سب لا نہیں تشعرون شعور رکھتے ہو سمجھ رہی ہے بھائی کمال ہو گیا اتنی بڑی آیت آپ لوگوں نے خود ہی ترجمہ کر لی الحمدللہ کورس کا نام یہی ہے میں خود ترجمہ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں تو آئیے اس کا رواں ترجمہ آپ میں سے کوئی پڑھ لے جی پڑھیے اے وہی لوگوں جو ایمان لائے اپنی آوازوں کو منتخب کرو نبی کی آواز کے اوپر اور نہ تم بلند آواز ہو اس کے لیے گفتگو میں جیسے آواز کو بلند کرتے ہو تم میں سے بعض کے لیے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی سمجھ نہ ہو الحمدللہ کہیے الحمد تو آئیے ہم اپنی جو ہے وہ قرآنی دعاؤں کی طرف چلتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ ٹھیک ہے قرآن سے لی گئی دعا ہے تو اسے دیکھ لیجئے انکا انت الوہاب ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ تھا پھر ایک دعا کل ہم نے پڑھی تھی ربی زدنی اور آپ کے لیے جو ہے وہ حوالہ ہے دوسرا ہے ربنا یہ جو آج پڑھی ہے قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب حوالہ ہے تو یہ آئیے اپنی اختتامی دعا بھی پڑھ لیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں آپ سب اور سب کچھ جاننے والے ہیں سبحانک اللہم سلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے تو یہ ہمارا سبق آ گیا اللہ سے پڑھنے کے لیے جو دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے سمجھنے غور کرنے یاد کرنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک